دوستو بزرگوں، آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے اور اس محرم کی 10ویں تاریخ کا بڑا تاریخی واقعات ہیں۔ اور محرم کی مہینہ جو ماہ محرم کا مہینہ ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور عظیم مہینہ ہے، بڑا فضیلت رکھتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا کہ اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نصیب ہوئی، بلکہ اس محرم الحرام کی فضیلت اس دن سے ہے جب سے زمین و آسمان قائم کی گئی ہے۔ دوستو، بڑا تاریخی واقعات ہیں اس محرم الحرام کے مہینے کی، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جو بڑا فضیلت رکھتا ہے، جو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسی محرم کی 10ویں تاریخ کی روزہ فرض تھی۔ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو محرم کی 10ویں تاریخ کی جو روزہ تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور اب اس کی سنت باقی ہے۔ اب 10ویں محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو روزہ رکھے، یا 10ویں محرم کو یا اور 11ویں محرم کو روزہ رکھیں۔ بڑا تاریخی واقعات ہے 10ویں محرم کی، کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا کے اندر میں اتارا گیا، اور آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام کا اس رونا، اور پورے امت کی، پورے انسانوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی انسانوں کا رونا، ان کی اولادوں کا رونا ایک طرف کر دیا جائے، اور آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف، تو آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سب کو پتہ ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، کفر شرک سے لوگوں کو روکتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس کی قوم نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی۔ یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو تھا کنعان، اس نے بھی نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کو قبول فرمائی، اور جو طوفان بھیجا، اور چاروں طرف سے زمین، آسمان، پہاڑ، پروت، سب جگہ سے پانی جاری ہوا، اور پورا دنیا کے اندر میں صرف پانی ہی پانی تھی، اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے اور نوح علیہ السلام اور کچھ مخلوقات کو جو کشتی میں رکھا گیا تھا، ان سب کو اس پانی سے، اس عذاب سے جو نجات ملی، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور آگے آئیں گے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی یہ تاریخ بیان کرتی ہے، کہ جو ان کو جیل سے رہائی ملی ہے وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ عجیب بات ہے، یونس علیہ السلام جو مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے تھے، یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خلیل کا منصب پر جب فائز کیا وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو
جب اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور اس محرم کی 10ویں تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں نوجوانوں کے سردار بنیں گے، اور جنت میں نوجوانوں کا سرداری کی فضیلت جنہیں حاصل ہوئی ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید کیے گئے تھے، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور اسی محرم کے مہینے میں محرم کی پہلی تاریخ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کے ملہم کہا جاتا ہے، جن کے فکر کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اور شریعت کے کچھ احکام نازل فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی محرم کے مہینے میں پہلی تاریخ کو شہید کیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور آج بھی جمعہ کا دن ہے اور محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ اس دن تمام مخلوقات اللہ سے ڈرتی ہے کہ کہیں قیامت نازل نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ اب ہم سب اپنے اعمال کو اور اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہم اس محرم کے مہینے میں کیسے خرافاتیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، رسمیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ڈھول اور تاشوں میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اپنی تمام گھر والوں کی اور معاشرہ کو خراب کرنے والا اعمال جو ہم رات بھر ڈھول اور تاشوں میں لگ کر محرم کی 10ویں تاریخ کو جلوس نکالتے ہیں۔ ہم سوچیں اس بات کو کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہادت نصیب ہوئی تھی، صرف اس بات پر ہوئی تھی کہ یزید حق پر نہیں تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں بیعت نہیں کیے، اس لیے کہ ایک ناحق آدمی جو حق سے ہٹا ہوا ہو اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کیے اور خود بھی شہید ہو گئے، اور پورے گھرانوں کو شہید کرا دیا، اہل بیت کو شہید کرا دیے، کم و بیش 72 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ آج اسی حسین رضی اللہ عنہ کے نام لیوا ہیں اور ہم سب نعرے لگاتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے، اور عمل کو دیکھیں کہ کل قیامت کے دن ہم سب حسین رضی اللہ عنہ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے کہ جس دین کو بچانے کے لیے، جس اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھرانے کو شہید کرا دیے، گردن کٹا دیے، آج اسی دین کے خلاف ہم سب پیسے مال خرچ کر کے اب بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، بے دینی کو عام کر رہے ہیں اور نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان کے اعمال کیا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنتی ہونے کی بشارت نہیں بلکہ جنتی لوگوں کے، نوجوانوں کے سردار ہونے کی بشارت دیے ہیں۔ ان کے نام پر ہم سب ایسا کام کر رہے ہیں، کیا ہم سب اللہ اور ان کے رسول اور ان کے نواسے کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ اس لیے دوستو، یہ محرم کا مہینہ ہے، اور آج آج محرم کی 10ویں تاریخ بھی ہے۔ اس دن ہم سب کے دادا آدم علیہ السلام، ہم سب کے ابا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آج ہم سب پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور عہد کر لے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، جس طرح اسلام چاہتا ہے، جس طرح اللہ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندگی گزار کر بتا گئے، اسی طرز پر ہم بھی زندگی گزاریں گے، اور تمام خرافاتیوں سے اور بدعات سے اور رسمیت سے
ہم سب کو باہر نکلنا ہے اور اپنی زندگی کو سنت طریقے پہ لانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ محرم کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی ہم سب قدر کرنے والے ہو جائیں۔